اسرائیل کا مسجد اقصی میں نمازیوں پر حملہ یہ بدترین ریاستی دہشت گردی، اور دنیا کے حقوق کے چیمپئن یہاں خاموش ہیں. امریکہ یورپ خاموش رہے گا، ادھر کشمیر میں ظلم ہوگا خاموش رہیں گے، فلسطین میں ظلم ہوگا خاموش رہیں گے، لیکن باقی دنیا، ہاں افغانستان کے طالبان عورتوں کو تعلیم نہیں دے رہے، بڑے حقوق کی پریشانی ہے بیچاروں کو، مس کوٹ کرتے ہیں. یہ نہیں بتا رہے کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم اپنی اقدار کے مطابق نظام تعلیم بنانا چاہتے ہیں، یہ نہیں بتائیں گے نہیں عورتوں کو تعلیم نہیں دے رہے. ادھر ان کو حقوق یاد آتے ہیں. کشمیر میں جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، فلسطین میں جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ ڈویلٹی ان کی منافقت ہے عالمی دہشت گردوں کی. ان کو یہ ظلم و ستم نظر نہیں آتا، لیکن ہو کیا رہا ہے؟ ہر رمضان میں سلسلہ ہو رہا ہے. اور 5-6 برس پہلے تو عید کے دن لاشیں بچوں کے گرائے گئے تھے، عید کے دن فلسطین کے اندر مسلمان بچوں کے. اللہ اکبر کبیرہ. اور مسجد اقصی کی پھر پامالی کا معاملہ، مستقل یہ سلسلہ ہر سال چل رہا ہے. وجہ یہ کہ آج امت خاموش بیٹھی. اسرائیل ایک طرف تو یہ کر رہا ہے جو ناجائز ریاست ہے بیسکلی، اور دوسری طرف ہمارے کئی مسلم ممالک ہیں بشمول عرب ممالک، وہ اور اسرائیل سے تعلقات بڑھا رہے ہیں، سفارتی اعتبار سے، تجارتی اعتبار سے، اور اس کو گلے لگا رہے ہیں. تو پھر ذلت تو ہمارا مقدر بنے گی نا. ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ متحد ہو کر آواز بلند کی جاتی، اور اس سے سفارتی تعلقات اگر قائم کرے اس کو روکا جاتا، ختم کیا جاتا، کوئی آواز بلند کی جاتی. ہاں امت تیار نہیں ہے نا، ابھی کوئی صلاح الدین ایوبی میسر نہیں ہے ہمیں. ہاں قائد اعظم نے کہا تھا پاکستان کے قیام کے وقت اسرائیل نے کوئی گڑبڑ کی ہے مسلمانوں کے ساتھ، ہم یہاں سے جواب دیں گے. یہ کوٹ نہیں کیا جاتا. اور یہ مصدقہ بات ہے، اللہ نے اتنی صلاحیت اس پاکستان کو دے رکھی ہے کہ ہم ٹیکنیکلی تل ابیب کو ہٹ کر سکتے ہیں. وہ جذبہ جہاد نہیں ہے نا آج ہمارے اندر، ورنہ اللہ نے خدا کی قسم میں یہ مصدقہ بات صلاحیت دے رکھی. لیکن کب ہوگا؟ جب ایمان والے فضائے بدر پیدا کریں گے. آج تو ایمان والوں کا حال ہے کہ نماز کے لیے اٹھنے کو تیار نہیں، ایمان والوں کا حال ہے کہ قرآن کھولنے کو تیار نہیں، ایمان والوں کا حال ہے کہ 75 برس سے جس اسلام کے نام پر پاکستان کو لیا وہاں اسلام نہیں آ رہا. اسلام کے بارے میں گرمی نہیں ہے، سیاست دانوں کی گرمی، اپوزیشن والوں کی اور حکمران سب کی گرمی نظر آ رہی. اقتدار کی رسہ کشی کے لیے اسلام کی گرمی نظر نہیں آ رہی، اسلام کے نفاذ کے لیے گرمی نظر نہیں آ رہی. اب اسی تسلسل میں آخری بات ہے. 17 رمضان بدر ماہ رمضان میں سجا 313 تقریباً نہتے اور 1000 کا لشکر سامنے کفار کا پوری تیاری کے ساتھ، اور اللہ 313 کے ساتھ تھا. دس واز دا ڈیسائیڈنگ فیکٹر. کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ. بارہا ایسا ہوتا ہے ایک چھوٹی جماعت اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہے. آج بدر کی فضا قائم نہیں ہے. ادھر تو تھی محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، 313 تربیت یافتہ ہیں ان کے، وہ اللہ کے ساتھ مخلص ہیں. اللہ نے 313 کو 1000 کے لشکر پر کامیابی عطا فرمائی، عظیم کامیابی عطا فرمائی. پہلا باقاعدہ مارکا رسول اللہ علیہ السلام کی جد و جہد کے دوران حق و باطل کا، اور اس کو اللہ یوم الفرقان قرار دیتا ہے. ایک فرقان قرآن ہے اور جس کا عملی اظہار ایک فرقان بدر کا میدان ہے. اس سے کیا ہمیں محمیز ملنی چاہیے؟ بس یہ قصے پڑھ لیں. بیٹل آف بدر ہم نے پڑھ لی، بچوں کو سیرت میں ہم نے پڑھا دی، ایگزامینیشن میں اس کا نوٹ لکھ دیا، دیٹس اٹ. جمعے میں تقریر آج ہو گئی، کل بیانات بھی آ جائیں گے، دیٹس اٹ. نہیں، ایمان والوں کو اس بدر کے میدان کی جد و جہد سے انسپریشن لینی اور فضائے بدر پیدا کرنی. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. یہ مہینہ تو اسٹرگل والا ہے، جد و جہد والا. اسی مہینے میں بدر ہوا اور رسول اللہ علیہ السلام کے ہاتھوں فتح مکہ کا معاملہ ہوا اور اللہ کا دین غالب ہوا. جس دین پر عمل کا تقاضا آج ہم سے، جس دین کے نظام کے قیام کے لیے پاکستان کو ہم نے حاصل کیا تھا، تو خدا را اللہ ہمارے دلوں کو نور ایمان سے منور فرمائے، شوق شہادت اور جذبہ جہاد اللہ ہمیں عطا فرمائے. اور آخری بات عرض کرتا ہوں، عزت اسلام سے ملے گی ہمیں، اور اللہ کے رسول صحابہ اسلام کے ساتھ مخلص تھے، اللہ نے ان کی مدد فرمائی. آج ہم نے اسلام کو بیک ڈور کے پیچھے ڈال دیا ہے. سینٹ نے بڑی اچھی ریزولوشن پاس کی ہے، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں سینیٹر مشتاق صاحب کو اور سینٹ کے ممبران کو کہ پاکستان کی یونیورسٹیز میں قرآن پاک کا ترجمہ پڑھانا چاہیے. الحمدللہ پنجاب میں پچھلے گورنر پنجاب صاحب نے کوشش کی، کچھ سلسلہ ڈگری کی کلاسز کے اسٹوڈنٹس کے لیے شروع ہو چکا ہے الحمدللہ. مگر ریزولوشن میں لکھا ہوا ہے اس کا ایگزام نہیں ہونا چاہیے، اس کے کوئی کریڈٹ آرٹس نہیں ہونے چاہیے. بس پڑھ لیں، اچھی بات ہے. واٹ از دس نانسنس؟ باقی سارا سبجیکٹ، سارے کورسز، سب کچھ دنیا جہاں کے ان کے سارے ایگزامز ہو، قرآن کا نہ ہو. بھائی ترجیم اسلام نہیں. مجھے پتا ہے مشتاق صاحب بیچارے آواز بلند کریں گے، آگے 10 لوگ اور بھی کھڑے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں تو اعتزاز ایسے صاحب کھڑے ہو کر کہہ دیتے تو پھر بھائی ہندوؤں کو گیتا بھی پڑھانی چاہیے اور کرسچنس کو جو ہے وہ بائبل بھی پڑھانی چاہیے. رکاوٹیں ڈالنے والے بہت سارے لوگ ہیں.
لیکن کیا اسلام بس ترجیحات میں نہیں ہے نا؟ اس لیے آج اللہ کی مدد ہمارے شامل حال نہیں ہے. اللہ کہتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کے دین کی نصرت کرو گے تو اللہ تمہاری نصرت فرمائے گا. ویثبت اقدامکم، اور اللہ تمہیں مضبوطی دے گا تمہارے قدموں کو. آج ذلت اس لیے کہ اسلام ترجیح نہیں، اور جب اسلام ترجیح ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سیدنا عمر یروشلم کا چارج لینے کے لیے جا رہے ہیں اور خادم نے کہا کہ کپڑوں کو تو ٹھیک کر لیں، بڑے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں چارج لینے کے لیے یروشلم کے اندر. تو سیدنا عمر نے تاریخی جملہ عطا فرمایا، عمر کو عزت اسلام سے ملی ہے، عمر کو عزت کپڑوں سے نہیں ملی ہے. اس عمر کو تو اونٹ چلانے نہیں آتے تھے، گھر والے ڈانٹتے تھے اونٹ کھو گئے تجھے پتا نہیں. اس عمر کو عزت اسلام سے ملی ہے، کپڑوں سے نہیں ملی ہے. مجھے اور آپ کو دولت سے اور کپڑوں سے اور گیٹ اپ سے اور پوزیشن سے عزت نہیں ملے گی، عزت اسلام کے ساتھ ملے گی. اللہ اس اسلام کے ساتھ ہمیں مخلص فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.